ایک بچہ جو بہت غریب خاندان میں پیدا ہوا، اور جب اس بچے کے زندگی کے شعور کے ایام شروع ہوئے تو ان کے والد صاحب کا جو سایہ ہے وہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ اب وہ بچہ جو ہے یتیم ہو گیا، اور اس کی والدہ محترمہ نے اس بچے کو دھوبی کی دکان پہ چھوڑا تاکہ وہ بچہ استری کرنا سیکھے، کپڑے دھونا سیکھے، اور گھر کے مشکل حالات کو وہ سہارا دے۔ کیا دے؟ اب وہ بچہ دھوبی کی دکان پر ہے اور استری کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ استری کر رہا ہے، کپڑوں کو دھو رہا ہے، کپڑوں کو فولڈ کر رہا ہے، ہینگر میں ڈال کے لگا رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں جو خواب چل رہے ہیں، جو خواب پل رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک عظیم عالم دین بنائے گا۔ دکان پہ جاتا ہے، روزانہ کام کر کے واپس آتا ہے، اور ایک دن بچہ راستے میں سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک مسجد ہے، مسجد کے اندر کلاس ہو رہی ہے، اور اس کلاس میں سبق پڑھائے جا رہے ہیں۔ وہ بچہ دیکھتا ہے تماشا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، ناگہاں اس کے قدم اندر بڑھتے ہیں اور وہ حلقے کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ استاد پڑھاتے ہیں اور اس کو اس کی باتیں، استاد کی باتیں پسند آتی ہیں، اور استاد جو فقہ کے بند باب ہیں ان کو کھولتے ہیں اور واہ فرماتے ہیں، اور اس بچے کو اپنے استاد کی علمی جو ایک اہمیت وہ جگا رہے ہوتے ہیں اس پہ اس کو رشک آ رہا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ بچہ آج دکان پہ جاتا، وہ بچہ ادھر حلقے میں بیٹھا اور گھر واپس گیا۔ دوسرے دن چلتے چلتے وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا، لیکن پھر والدہ محترمہ کی بات ذہن میں آئی اور پھر وہاں کہاں چلا گیا؟ دکان پہ چلا گیا۔ لیکن دکان پہ سارا دن اس کے ذہن میں یہ بات گونجتی رہی کہ استاد بڑا خوبصورت سبق پڑھا رہے تھے، وہ قرآن مجید کا جو درس دے رہے تھے، وہ جو فقہ کے رموز اور اسرار کھول رہے تھے، وہ جو منطق اور فلسفہ سمجھا رہے تھے، وہ جو اصول اور مبادیات کی باتیں کر رہے تھے، وہ بڑی خوبصورت باتیں تھیں، وہ بڑا خوبصورت علم ہے، اے کاش کہ میں علم سیکھوں، مگر ان کے پاؤں میں حالات کی زنجیریں انہیں علم سیکھنے سے روک رہی تھی۔ وہ بچہ دوسرے دن بجائے دکان کے پھر ایک دفعہ اس درس کے حلقہ میں بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس کی جو والدہ ہے، اس کی جو والدہ ہے وہ بڑی پریشان ہوتی ہے، اس کو کچھ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ آگے پیچھے ہے۔ وہ جا کے اس دکاندار سے پوچھتی ہے، جس دکاندار کے پاس اس نے اس کو چھوڑا ہوتا ہے، کہ میرا بچہ دکان پہ آتا ہے، تو جو دھوبی ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی آپ کا بچہ دکان پہ نہیں آتا، ریگولر نہیں آتا، شکایت لگاتا ہے کہ اس کو کام شام سیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ تو گھر جا کے والدہ اس بچے کو تھپڑ مارتی ہے اور اس بچے کو ڈانٹتی ہے کہ تیرا باپ بھی فوت ہو گیا ہے، میں بھی نہیں کما سکتی، اور میں سود کاٹتی ہوں، اس سے اتنا گزارا نہیں ہوتا، اور آپ اپنے گھر کی تباہی پہ کیوں تلے ہوئے ہیں؟ بچے نے ماں کی مار کھائی اور پھر وہ دکان کی طرف چل پڑا، مگر اس کے پاؤں کو اندیکھی ڈور مسجد کی طرف لے آئی، استاد کی طرف لے آئی، اور وہ آ کے جو ہے وہ سیکھنے لگ گیا، علم سیکھنے لگ گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، پھر ہوا یہ کہ وہ جو بچہ ہے، وہ جو بچہ ہے، اس کا یہ روٹین کا سلسلہ بن گیا کہ کبھی وہ دکان پہ جاتا، کبھی وہ درس میں بیٹھ جاتا۔ اس کی والدہ نے محسوس کیا کہ یہ دکان پہ کیوں نہیں جاتا، تو والدہ نے ایک دفعہ سیکورٹی اس کے اوپر لگا دی، پتہ چلا کہ یہ تو مولوی صاحب نے خراب کر دی ہے۔ وہ والدہ سیدھی مولوی صاحب کے پاس گئی، او مولوی صاحب آپ میرے بچے کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ آپ میرے بچے کی معیشت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ یہ دکان پہ جاتا ہے اور اسے آپ نے ورغلا کر اپنے پاس بٹھا دیا ہے۔ اس بچے کی ذہانت کی وجہ سے استاد کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو، آپ خوش ہو جائیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بچہ آنے والے وقت میں، یہ بچہ آنے والے وقت میں فیروزے جیسی قیمتی ترین دہات کے برتن میں،
فالودے اور زعفران کے ساتھ بادشاہی دسترخوان پر کھانا کھا رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والا وقت ایسا ہے, آنے والا وقت ایسا ہے. تو والدہ کہتی ہے کہ مولوی صاحب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور آپ کا دماغ مجھے نہیں لگتا کہ اچھا ہے. بہرحال وہ وقت گزرتا ہے, یہ بچہ پڑھتا ہے, دکان چھوڑ دیتا ہے, پڑھنا شروع کر دیتا ہے. استاد کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت وظیفہ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کا خرچہ اٹھائیں گے, آپ پڑھیں. تو وہ بچہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. بچہ جب پڑھ کے فارغ ہوتا ہے, اس کے آداب ایسے ہوتے ہیں, اس کے اعتبار ایسے ہوتے ہیں, اس کا کردار ایسا ہوتا ہے, اس کا شوق ایسا ہوتا ہے, اس کی منزل کی جستجو ایسی ہوتی ہے, اس کا جذبہ علم ایسا ہوتا ہے, اور اس کا ظرف جب استاد دیکھتے ہیں تو بچے کے بارے میں وہ استاد کہتا ہے کہ یہ اس صدی کا سب سے بڑا عالم بنے گا. لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اس کے پاس اسباب نہیں ہیں, پڑھ رہے ہیں, کتابیں کھنگال رہے ہیں, رسمی طور پہ مدرسے سے فارغ ہو چکے ہیں, مگر ابھی بھی حالات ٹھیک نہیں ہے. یہ وہ بچہ ہے جس بچے نے جمعے کی تیاری کے لیے غسل کیا ہے, جس بچے نے جمعے کی تیاری کے لیے اپنے پھٹے ہوئے کپڑے استری کیے ہیں یا کروائے ہیں, دھو کر صاف کر کے. یہ وہ بچہ ہے جس نے دیکھا کہ میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا تو میری جوتی ٹوٹی ہوئی ہے. یہ بچہ موچی کے پاس جاتا ہے اپنی جوتی ٹھیک کرانے کے لیے, مرمت کرانے کے لیے, مگر جب موچی اس جوتی کو ٹھیک کرتا ہے تو یہ بچہ دیکھتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں اور وہ موچی پیسے مانگتا ہے. یہ کہتا ہے یار بات یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ اس طرح کہیں میں آپ کو 2 حدیثیں سنا دیتا ہوں. وہ کہتا ہے چل چل حدیثیں سنا دیتے ہو, یہ کیا بات ہوئی, کوئی حدیثیں نہیں, پیسے دو. یہ کہتا ہے جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. بچہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. موچی کہتا ہے کہ پیسے دو. موچی کیا کہتا ہے, پیسے دو. بچے کے خواب اونچے ہیں لیکن اس کی زندگی خط غربت سے بھی نیچے گزر رہی ہے. اس کے پاس اسباب نہیں ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اس کے پاس روزگار نہیں ہے, اس کے پاس کوئی اس کا ایسا رشتہ دار نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ آگے جا سکے. والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے. یہ بچہ موچی سے کہتا ہے کہ آپ مجھ سے 2 حدیثیں سن لیں اور یہ جوتی مجھے دے دیں. تو وہ موچی کہتا ہے کہ نہیں, یہ حدیثیں اپنے پاس رکھو. وہ جناب اپنے اس خونچے سے اس بچے کی جوتی دوبارہ کاٹ دیتا ہے. جو ہی جوتی کٹتی ہے اس بچے کی آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں, دل ٹوٹ جاتا ہے. وہ ایک جوتی پاؤں میں پہنے ہوئے, یہ بچہ ایک جوتی ہاتھ میں رکھے ہوئے یہ آ رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے, آ رہا ہے. اب اس کے استاد کا سایہ بھی اس کے سر سے اٹھ چکا ہے. اور یہ بچہ جب آگے چوک سے پڑھتا ہے تو کچھ لوگ آتے ہیں اور ان سے پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے کہ اس بچے کے گھر کے سامنے جو راستہ تھا اس میں یہودی کا گھر تھا. اس نے یعنی کہ ان کے راستے میں گلی میں دیوار کھڑی کر دی اور راستہ تنگ کر دیا. تو اس بچے نے یہودی کا دروازہ کھٹکھٹایا. یہ بچہ اب جوان ہو چکا ہے. یہودی کا دروازہ کھٹکھٹایا, کہنے لگا یار کیا آپ نے دیوار لگا کے ہمارا راستہ روک لیا ہے. تو اس نے کہا کہ تو شاہی پالکی میں جب بیٹھ کے آئے گا نا تو پھر یہ دیوار میں ہٹاؤں گا. اس نے کیا کہا, جیسے آج کل کوئی غریب بندہ کسی امیر بندے کے گھر چلا جائے, اسے کہے یار یہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, میرا راستہ روکے ہو گئے, تو جس دن اپنا مرسیڈیز میں بیٹھ کے آئے گا یا BMW میں بیٹھ کے آئے گا تو پھر میں یہ راستہ کھولوں گا, تیری کیا حیثیت ہے تو میرے سامنے بات کرتا ہے. اس انداز میں اس نے اس سے بات کی. تو یہ بچہ اداس ہو کر خاموش ہو کر اپنی راہ لیتا ہے, آگے جاتا ہے. یہ بچہ جوتی اس کے ہاتھ میں ہے ٹوٹی ہوئی. آگے جناب شاہی سپاہی اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, قاصد اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ فلاں استاد کے شاگرد ہیں. یہ کہتا ہے ہمیں فلاں. آپ کو جی بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں. کیا بلا رہے ہیں؟ یہ کہتا ہے مجھے بادشاہ سلامت کیسے بلا رہے ہیں, میرے پاس کپڑے نہیں, میرے پاس جوتے نہیں, میرے پاس اسباب نہیں, میرا ریفرنس نہیں, مجھے کوئی جاننے والا نہیں. بہرحال وہ ان کے ساتھ جاتے ہیں اور جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ بہت علماء اکرام یعنی کہ جو مملکت کا سربراہ ہے اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ملک کے بڑے بڑے علماء اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک مسئلہ بادشاہ نے پیش کیا ان کے سامنے, اس نوجوان کے سامنے,
اس غریب شخص کے سامنے یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے تو کوئی عالم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی ذہنی استعداد اس کے قابل ہے کہ کوئی اس کو سیٹ کر سکے، حل کر سکے۔ وہ کہتا ہے کیا مسئلہ ہے؟ بادشاہ کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے کہ اگر تو اس ملک میں آج کی رات گزارے تو تجھے طلاق ہے۔ تو اس وقت جب یہ دور تھا تو کوئی جہاز بھی نہیں تھا کہ ملکہ عالیہ کو بٹھا کر دبئی چھوڑ دیا جاتا کہ آج رات آپ وہاں گزاریں، پاکستان میں نہ گزاریں جی، ورنہ طلاق پڑ جائے گی۔ سمجھ آ گئی؟ گدھوں کے اوپر سواری ہوتی تھی، سارے لوگ حیران تھے کہ یہ نوجوان اب کیا جواب دے گا، لیکن بادشاہ سلامت کو یقین تھا کہ یہ ایسے عظیم استاد کا شاگرد ہے، ضرور جواب دے گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت کوئی پریشانی نہیں، آج آپ کی وائف جو ہے، جو ملکہ عالیہ ہے، وہ مسجد میں آج کی رات گزار لے، اس لیے کہ مسجد آپ کے ملک سے باہر ہے۔ مسجد کیا ہے؟ آپ کے ملک سے باہر ہے۔ مسجد اللہ کی ہے، اور مسجد کے اندر کسی دنیا کا قانون نہیں چلتا، کسی بادشاہ کا قانون نہیں چلتا، کسی ملک کا قانون نہیں۔ سب علماء کرام نے رائے دی کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، فتویٰ ٹھیک دی ہے آج کی رات۔ تو جب بادشاہ نے دیکھا کہ میرا حل ہو گیا، میری پریشانی حل ہو گئی ہے، اور بیوی کو 3 طلاقیں جو میں نے دی تھیں معلق، وہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں، اور میری بیوی میرے ساتھ رہ سکتی ہے، وہ اس کو نہیں پڑیں گی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ بادشاہ نے کہا 1 لاکھ درہم لایا جائے، 1 لاکھ درہم لایا جائے۔ بادشاہ نے 1 لاکھ درہم اس کی نظر کیا، اور اس کے بعد کہا کہ کاغذ پینسل لے کر آؤ۔ کاغذ پینسل لے کر آئے اور کہا کہ یہ نوجوان آج کے بعد اس ملک کا چیف جسٹس ہوگا۔ اس کو چیف جسٹس لگا دیا، اور جس وقت وہ جانے لگے کہنے لگا نا 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 نا، ایسے نہیں جانے دوں گا، لے آؤ پالکی۔ کیا لے آؤ؟ پالکی لے آؤ، اور اس بچے کو، اس نوجوان کو پالکی پر بٹھا کر لے جاؤ، اس لیے کہ اتنا ذہین عالم میں نے میرے دربار میں بھی موجود نہیں اور میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ اس کو اٹھا کر اس کے گھر چھوڑاؤ۔ جس وقت وہ بچہ، وہ نوجوان پالکی میں بیٹھا اور اس یہودی کے گھر سے گزرنے لگے تو اس بچے نے کہا وہ نیچے رکھ دو، پالکی نیچے رکھو، اس گھر کے دروازے کو دستک دو۔ دستک دی گئی، یہودی واپس آئے، یہودی باہر آیا، اس نے کہا تو نے کہا تھا نا پالکی میں بیٹھ کے آؤ گے، تو دیکھ میں پالکی میں بیٹھا، چل راستہ میرا صاف کر۔ تو اس نے دیوار اسی وقت ہٹا دی، وہ حیران رہ گیا۔ پھر وہ بچہ اپنے گھر پہنچا، اور اس کے بعد اس بچے نے دیکھتے دیکھتے کئی کتابیں تحریر کی، اور اس صدی کا عظیم عالم دین بنا، اور اس تاریخ کا پہلا قاضی القضات مقرر ہوا۔ پہلا۔ اس بچے کا پتہ کیا نام تھا؟ اس بچے کا نام تھا امام قاضی ابو یوسف۔ اس کے استاد کا نام تھا امام اعظم ابو حنیفہ۔ بادشاہ کا نام تھا ہارون الرشید۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ دیکھا آپ نے کس غربت سے، دھوبی کی دکان سے وہ بچہ کہاں پہ پہنچا؟ کیوں پہنچا؟ اس کے خواب آسمان کو چھو رہے تھے۔ بیٹا اچھا خواب دیکھو۔ کیا دیکھو؟ نیپولین ہلز کی میں کل کتاب پڑھ رہا تھا، اس پہ وہ لکھتا ہے کہ اچھا سوچو تو اچھی زندگی گزرے گی، اپنے لیے اچھا سوچو گے تو اچھی زندگی گزرے گی، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے برا سوچو گے تو بری زندگی گزرے گی۔ آپ کی سوچیں آپ کا نصیب بناتی ہیں، اور آپ کی عادتیں آپ کا نصیب بناتی ہیں۔ قاضی امام ابو یوسف بڑے ذہین تھے۔ ایک لطیفہ سنا دوں، ان کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں ایک دفعہ نا بادشاہ نے سوال کیا کہ بادشاہ ان سے بڑا پیار کرتا تھا۔ اس نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ جو پستے کا حلوہ ہے یہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے یا بادام کا حلوہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے؟ آپ کے منہ میں پانی تو نہیں آیا؟ کس کس کے منہ میں پانی آیا ہے؟ آپ کے ہاتھ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، نیچے کیوں ہے؟ کسی کے منہ میں پانی نہیں آیا؟ کبھی کسی نے بادام کا حلوہ کھایا ہے؟ بادشاہ نے کیا پوچھا؟ بولے، بادشاہ نے کیا پوچھا کہ امام صاحب بتائیے پستے کا حلوہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے یا بادام کا حلوہ زیادہ؟ لیکن اس سے پہلے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی ہے کہ اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ جب ان کی دعوت کی نا امام قاضی ابو یوسف کی، تو دسترخوان سج گیا، سب بیٹھ گئے، اور جس وقت دسترخوان سے پردہ اٹھا نا تو قاضی امام ابو یوسف، کل میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا ہنس پڑے، لیکن پہلے پڑھا تھا وہ رو پڑے، ان کی آنکھوں۔ بادشاہ نے کہا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آج سے پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے
میرے استاد نے میری والدہ کو کہا تھا کہ آج تو یہ دھوبی کی دکان پہ کام کرنے کے لیے تو نے چھوڑا ہے، اگر یہ پڑ گیا تو اتنا عظیم ہو جائے گا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک وقت ایسا آئے گا یہ شاہی دسترخوان پر فیروزے کی پلیٹ میں فالودے پر زعفران ڈال کر کھانا، جو سب سے مہنگا ترین کھانا ہوگا، یہ وہ کھا رہا ہوگا۔ تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے استاد نے آج سے کئی سال پہلے کہا تھا، آج استاد دنیا میں نہیں ہے لیکن اللہ نے استاد کی زبان سے نکلی ہوئی بات کس طرح پوری کر دی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے زعفران بھی ہے، فیروزے کی پلیٹ بھی ہے، اور یعنی امام اعظم کو اللہ نے اتنی فراست عطا فرمائی تھی۔ کیوں؟ امام اعظم جانتے تھے جو بندہ علم سیکھتا ہے، علم کے ساتھ وفا کرتا ہے، علم کبھی بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا، علم بلندی عطا کرتا ہے۔ وہ حلوے والی بات کر کے اجازت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام صاحب نے کہا بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، مدعی بھی پیش کیا جائے، گواہ بھی پیش کیا جائے، ہیں جی، اور ملزم بھی پیش کیا جائے، یعنی جو دونوں قسم کے لوگ ہیں وہ پیش کیے جائیں تاکہ میں یہ فیصلہ کر سکوں اور سارا کیس میری عدالت میں لگایا جائے کہ حلوہ کون سا ٹھیک ہوتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت کہنے لگا جی کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، پستے کا حلوہ بھی پکائیں اور بادام کا حلوہ پکائیں، وہ میری بارگاہ میں پیش کریں، عدالت میں پیش کریں، تو میں دونوں کے دلائل سنوں گا، دلائل سننے کے بعد جواب دوں گا۔ سارے ہنس پڑے، لیکن بادشاہ نے حکم دیا تو آپ کو پتا ہے کہ درباروں میں کیا چیز کی کمی، انہوں نے فوراً ملازمین نے حلوہ تیار کیا، شاہی کوک ہوتے تھے اس وقت، شیلف جو کہ کھانا تیار کیا کرنے، بہترین خوشبودار باداموں سے حلوہ تیار کیا اور دوسری طرف پستے سے حلوہ تیار کیا۔ اور وہ کیا ہوا کہ وہ لایا گیا امام یوسف کے سامنے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے ایک سے ایک کھایا، یعنی کہ آپ عدالت کے دوران جو کھانے کا وقفہ ہوتا تھا اس دوران آپ نے ایک جگہ سے کھایا، دوسری جگہ سے کھایا، پھر یعنی کہ دونوں پیالے آپ کھا گئے، دونوں پیالے آپ نے کھا گئے۔ جب دوبارہ دربار لگا تو بادشاہ نے پوچھا ہاں جی کیا فیصلہ ہوا، کون جیتا کون ہارا اور کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ آپ کی عدالت عالیہ میں جو ایک ہم نے کیس دائر کیا تھا اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ امام اعظم کھڑے ہوئے کہنے لگے بادشاہ سلام پہلی دفعہ میرے ساتھ ایسا کیس آیا ہے۔ کیا ہوا؟ پہلی دفعہ میرے پاس ایسا کیس آیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جو اپنا مدعی تھا، کیا تھا؟ وہ بھی بڑے زبردست دلائل دے رہا تھا، جو ملزم تھا وہ بھی زبردست دلائل دے رہا تھا۔ تو دونوں کی طرف سے ایک دلائل دیتا، ایک جو ہے ایک کا موکل دلائل دیتا، اس کے مقابلے میں دوسرا دے، دونوں برابر ہوتے، کرتے 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 تو میں نے فیصلہ یہ دیا ہے کہ دونوں اکبر ہے۔ فیصلہ کیا دیا ہے کہ دونوں، یعنی دونوں حلوے ہی بڑے مزے کے ہیں، دونوں حلوے ہی بڑے مزے کے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بغیر ہماری فقہ مکمل نہیں ہوتی، آپ کے نام لیے بغیر کسی کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی۔ کوئی درس ایسا نہیں ہے کہ جس درس کے اندر قاضی امام ابو یوسف کا نام لیا جاتا نہ ہو۔ تو میں آپ سب سے پوچھوں گا، آپ مجھے بتائیں کیا آپ کے خواب، چلو پہلے یہ بتائیں کہ آپ قاضی امام ابو یوسف جیسی زندگی، جیسی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں؟ نہیں بولے سارے، بولے نا اونچی آواز سے بولے۔ آپ ان سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ایک فرق ہے آپ میں اور قاضی امام ابو یوسف میں، ایک فرق ہے، وہ کیا؟ آپ کے خواب اس امام جیسے خواب نہیں ہیں، میرے اور آپ کے خواب ان جیسے خواب، ان کے خواب سوچ رہے تھے کہ میں بڑا آدمی بنوں گا، میں پڑھوں گا، ان کی سوچ میں تعلیم تھی، لیکن مشکل حالات کے باوجود انہیں اللہ تعالیٰ نے تعلیم سیکھنے کی توفیق دی۔ اس لیے اگر وہ اپنا ذہن بنا لیتے میں دھوبی بنوں گا تو وہ دھوبی بن جاتے۔ بھائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری سوچ کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا تم سوچتے ہو ویسا تمہیں بنا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا سوچا تھا؟ عظیم سکالر بننا۔ کیا سوچا تھا؟ عظیم سکالر بننا۔ تو کیا بن گئے؟ کیا بنے؟ بولے نا سارے، عظیم سکالر بنے کہ نہیں؟ آپ بولتے نہیں ہیں، آپ بولیں یس، بنے کہ نہیں؟ سب بولے بنے کہ نہیں؟ کیا آپ ان کی طرح خواب بھی نہیں دیکھ سکتے؟ کون دیکھے گا آج کے بعد امام اعظم ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا خواب؟ کون دیکھے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔
آج صحیح بلند کرے. جو نہیں دیکھ سکتا خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے. ناظم شاہ صاحب خواب نہیں دیکھتے تو ہم ان کو زبردستی خواب دیکھنے پہ مجبور نہیں کر سکتے. بیٹا خواب دیکھتا, کھڑے کریں, ہاتھ کھڑے کریں سارے, صحیح کھڑا کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, آپ اپنے لیے کریں کہ یا اللہ مجھے اونچے خواب دیکھنے کی توفیق عطا فرما. پتر جب بندہ اونچا خواب دیکھتا ہے, خدا کی قسم اللہ تعالیٰ